باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، مسلمانان عالم، خصوصاً پاکستان کے نوجوانوں کے لیے اور صاحب اقتدار لوگوں کے لیے، صاحب اختیار لوگوں کے لیے یہ ہم ویڈیو بنا رہے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ پنجاب اسمبلی نے جو ہے ایک قانون بنایا ہے کہ پاکستان کے اسکولوں میں، سرکاری اسکولوں میں قرآن مجید کو جو ہے باقاعدہ ترجمہ پڑھایا جائے، ہر بچے کو پڑھایا جائے، پہلی سے 12ویں تک اور 12ویں سے آگے پھر MA تک قرآن مجید ناظرہ بھی پڑھے، تجوید سے بھی پڑھے، ترجمہ بھی ساتھ پڑھے، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ یہ آئین خدا انسان کے ساتھ کیا گفتگو کرتا ہے، کیونکہ قرآن مجید ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، زندگی کا ایک مکمل ضابطہ ہے۔ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اس کتاب مبین میں ہر خشک و تر کا ذکر موجود ہے۔ لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ، نہ ہر چھوٹی بڑی چیز کو یہ کاؤنٹ کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، اس کی وضاحت فرماتا ہے، کسی چھوٹی بڑی چیز کو قرآن نے چھوڑا نہیں ہے۔ تو یہ زندہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ھدی للناس وبینات من الہدی، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور اس میں واضح ہدایت کی نشانیاں لوگوں کے لیے موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے 30 پارے ہیں، 114 صورتیں ہیں، 86 مکہ میں نازل ہوئی ہیں اور 28 جو ہیں وہ مدینہ میں نازل ہوئی ہیں، ٹوٹل 114 ہیں، 6666 اس کے آیات ہیں۔ سورت ایک فصیل کی مانند ہوتی ہے جو آیات کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو جناب جبرائیل امین جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک لے آئے ہیں، ان کے قلب اطہر پر ان کو اتارا ہے۔ تو یہ انتہائی باعظمت کتاب ہے، جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے جو ہے وہ گھر اہل آسمان کے لیے ایسے چمکتے ہیں جس طرح زمین والوں کے لیے تارے چمکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس گھر میں ملائکہ کی آمد و رفت ہوتی ہے، شیاطین وہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ قیامت کے دن بھی انبیاء کے بعد سب سے بڑا درجہ جو ہے وہ حافظ قرآن کا ہوگا، مدبر قرآن کا ہوگا، قرآن کو سمجھنے والا، قرآن کو پڑھنے والا، اس کو جنتی لباس پہنایا جائے گا، جنتی تاج پہنایا جائے گا۔ تو قرآن جو ہے شافع مشفع، قرآن شفاعت کرے گا، اللہ قبول کرے گا۔ تو کیا اس کے بڑے فضائل ہیں۔ الف لام میم 3 حرف ہیں، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ تو الف کے بدلے 10 نیکیاں، لام کے بدلے 10 نیکیاں، میم کے بدلے 10 نیکیاں، 30 نیکیاں 3 حروف کے بدلے ملتی ہیں۔ اور ماہ رمضان میں پڑھا جائے تو ایک حرف کے بدلے میں 1,00,000 نیکی۔ اور قرآن مجید وہ عظیم کتاب ہے کہ چاہے حافظ بھی ہو، حکم ہے اس کو دیکھ پر پڑھا جائے، کیونکہ دیکھ پر پڑھے گا تو کیونکہ مصحف کو دیکھنا، قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، قرآن کو سننا عبادت ہے، قرآن زبان سے پڑھنا، زبان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، کانوں سے سننا، کانوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں، آنکھوں سے جب دیکھا جائے تو آنکھوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں، ہاتھوں سے اب تھاما جائے تو ہاتھوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ اتنی مقدس کتاب ہے اور یہ آسن قدم ہے حکومت کا جو انہوں نے جو بنایا ہے کہ باترجمہ پڑھایا جائے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ کوئی بھی جب کہ لینگویج پڑھائی جاتی ہے تو اس کو سکھائی جاتی ہے، اس کے سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس زبان کی گرامر آئے، اس زبان کے قواعد آئیں، اس کے اصول آئیں۔ تو دیکھیں میں انگلش کی آپ کو مثال دیتا ہوں۔ انگلش جب ہم بچوں کو سکھاتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے ٹینس، اگر کسی بچے کو ٹینس آتے ہیں، 12 اس کے ٹینس ہیں انگلش کے، وہ آتے ہیں، انگلش آتی ہے۔ اگر وہ نہیں آتے، کچھ نہیں آتا۔ فعل حال ہے،
اس کے پھر 3 شاخیں ہیں، وہ 4 بن جاتے ہیں۔ فعل حال سادہ ہے، اس کا فعل حال مکمل ہے، فعل حال مکمل جاری ہے، اور یہ فعل حال جاری ہے، فعل حال مکمل ہے، فعل حال مکمل جاری ہے۔ اسی طرح ماضی ہے، اسی طرح مستقبل ہے۔ تو یہ آتا ہے، انگلش آتی ہے، یہ نہیں آتا، انگلش نہیں آتی۔ تو اس سے جو ہے میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زبان تب آتی ہے جب اس کے قواعد آتے ہیں، اس کی گرامر آتی ہے۔ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو عربی ہے یہ اتنی عظیم زبان ہے جس کو ام اللسان کہتے ہیں۔ یہ تمام ام اللغات یہ تمام زبانوں کی ماں ہے، انتہائی وسیع زبان ہے۔ لغت اللہ یہ اللہ کی زبان ہے، لغت الملائکہ یہ ملائکہ کی زبان ہے، لغت الانبیاء یہ انبیاء کی زبان ہے، لغت الاولیاء یہ لغت اولیاء کی زبان ہے، لغت الاوصیاء یہ انبیاء کے جو اوصیاء ہیں ان کی زبان ہے، لغت الائمہ یہ ائمہ کی زبان ہے، لغت الاصحاب یہ اصحاب کی زبان ہے، لغت الجنہ لغت اہل الجنہ یہ اہل جنت کی زبان ہے۔ اتنی عمدہ زبان ہے، اور اس کی جو ہے گرامر ضروری ہے۔ تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب قرآن مجید عربی میں ہے، حضور پاک کی احادیث عربی میں ہے، اگر کوئی قرآن سیکھنا چاہتا ہے تو پہلے اس کو اس کی گرامر سیکھنا پڑتی ہے۔ تو قرآن تو ہم لاگو کر رہے ہیں سکولوں میں، لیکن عربی کی گرامر ختم کر رہے ہیں، عربی ختم کر رہے ہیں، اس کی اہمیت ختم کر رہے ہیں، اس کے ٹیچرز آنے ختم ہو رہے ہیں، وہ کمپلسری سبجیکٹ کے طور پر پڑھایا نہیں جا رہا۔ اور پچھلے کئی سالوں سے پیک کا امتحان ہوتا ہے 8ویں کا، اس میں عربی کا پیپر بھی نہیں ہوتا۔ تو جب عربی کی گرامر طلاب کو نہیں آئے گی تو وہ کیسے قرآن کو سمجھیں گے، کیسے اس کا ترجمہ پڑھیں گے، کیسے اس کو تجوید کے ساتھ پڑھیں گے؟ تو پہلے دیکھیں وہ کتنی وسیع زبان ہے، اس کی گرامر کی میں چند مثالیں کاف ڈالیں، اس پر زبر ڈالیں، تو ایک مرد، کما تم 2 مرد، کم تم سب مرد، ٹھیک ہے۔ کی وہی کاف ہے، کی اس کاف کے نیچے زیر لگا دیے، پہلے کا کہا اس پر زبر لگا دی، پھر کاف پڑھی اس کے نیچے زیر لگا دی، اس جس پر زبر ہے کاف پر اس کا مطلب ہے تو ایک مرد، اور کی تو ایک عورت۔ دیکھیں صرف ایک حرکت بدلی ہے کہ اعراب بدلا ہے، حرف بھی نہیں بدلا، معنی بدل گیا ہے۔ اسی طرح مذکر وہ نر چیز جس کو اللہ نے پیدا کیا، اور مذکر وہ نر پیدا کرنے والا۔ اب نر پیدا کرنے والا تو نہیں ہوتا، اللہ پیدا کرتا ہے۔ دیکھیں ہم نے اس نر چیز کو خدا بنا دیا ہے۔ کیا اگر مذکر پڑھا تو وہ ٹھیک ہے، اگر مذکر پڑھا غلط ہے، یعنی زبر پڑھی ٹھیک پڑھی، اس کا معنی ٹھیک ہے، اگر اس کو زیر پڑھ دیا غلط کر دیا معنی۔ اسی طرح مؤنث اور مؤنث کا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دیکھیں انتا، الف نون اور تا، اس پر ہم نے زبر لگا دی، اس کا معنی ہے تو ایک مرد۔ انتے، اس کے نیچے تے کے نیچے زیر لگا دی، دیکھیں لفظ وہی ہے، زیر لگا دی، اس کا مطلب ہے تو ایک عورت۔ اتنی وسیع زبان، ایک نقطے نے محرم سے مجرم کر دیا، ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے۔ ایک نقطہ ہے، یعنی اس کے چھوٹے چھوٹے اعراب ہیں جو معنی کو زمین آسمان جیسا وہ تبدیل کر دیتے ہیں، بدل جاتے ہیں معنی۔ تو ایسی زبان کی جب گرامر ختم ہو جائے گی، اس کی امپورٹنس سکولوں میں ختم ہو جائے گی، تو لوگ قرآن مجید کو طلاب کیسے سمجھیں گے، اسٹوڈنٹ کیسے سمجھیں گے، آپ کی نسل کیسے سمجھے گی؟ تو یہ احسن جو قدم ہے اس کی بیس جو ہے وہ عربک زبان ہے، عربک لینگویج ہے۔ اس کو میں گزارش کروں گا اہل اقتدار سے اور ارباب اختیار سے کہ وہ اس کی بیس جو فاؤنڈیشن ہے عربک زبان، اس کو مضبوط کریں، اس کو لازمی قرار دیں، اس کے ٹیچرز کو اہمیت دیں، اچھے اس کے ٹیچرز لگائیں، کوالیفائڈ لگائیں۔ یہ میں نہیں کہتا کہ ان پڑھ لوگ لیں، کوالیفائڈ لوگ ہوں، کیونکہ جو آدمی دیکھیں سائنس سیٹ پر جاتا ہے وہ میٹرک سے بایو پڑھتا ہے، پھر ایف ایس سی میں بایو، پھر بی ایس سی میں بایو اور ایم ایس سی میں بایو کرتا ہے۔ اب جو آدمی اسلامیات میں جانا چاہتا ہے، قرآن میں جانا چاہتا ہے، پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہے، ایم فل کرنا چاہتا ہے، ایم اے کرنا چاہتا ہے، وہ کیا کرے؟ جب اس کی بیس بھی ٹھیک نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا؟
جب اس کی میٹرک بھی عربی میں ٹھیک نہیں ہے، مڈل بھی ٹھیک نہیں ہے، میٹرک بھی ٹھیک نہیں ہے، ایف اے بھی ٹھیک نہیں ہے، بی اے میں بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ ایم اے کیسے کرے گا؟ وہ قرآن میں پی ایچ ڈی کیسے کرے گا؟ وہ قرآن کو کیسے سمجھے گا؟ تو میری گزارش ہے، ویڈیو لمبی نہ ہو جائے، میری گزارش ہے کہ عربی کو مضبوط کریں، جو مسلمانوں کی ایک عظیم ترین زبان ہے، اللہ کی زبان ہے، قرآن کی زبان ہے، تاکہ ہماری نسل جو ہے وہ قرآن کو سمجھے اور اس پر عمل کر سکے، دنیا بھی جنت بن جائے اور ریاست مدینہ کا خواب بھی اس میں ہمارا پورا ہو جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔